آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا راز، ایک ایسی حقیقت شیئر کرنے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے ہمیشہ سنی لیکن کبھی سمجھ نہ پائے۔ کیا آپ نے بھی سنا کہ جب سورہ بقرہ گھر میں چلائیں تو دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعی ایسا کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا صرف لوگوں کی عادت؟ آج آپ کے سب شکوک دور ہو جائیں گے اور دل میں قرآن کی عظمت اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ آج اس بات کو سمجھیں گے کہ سورہ بقرہ جب گھر میں چلاتے ہیں اسپیکر پر تو علماء کیوں کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ گھر میں چلائیں تو کھڑکیاں دروازے کھول دیں۔ ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کرنے سے جنات اور شیاطین کھڑکیوں سے بھاگتے ہیں؟ جہاں برے اثرات ہوتے ہیں وہاں سورہ بقرہ چلاتے ہوئے کھڑکیاں کیوں کھولیں؟ کیا جنات اور شیاطین کو راستہ چاہیے؟ کھڑکیاں ان سے بھاگیں گے؟ اس دلچسپ ولاگ کو مکمل دیکھیے تاکہ دین کے حوالے سے ایسی بات آپ کے ذہن میں نہ رہ جائے جو نہ کسی حدیث میں ہے نہ قرآن پاک میں، تاکہ آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے کہ سورہ بقرہ کس طرح پڑھنی چاہیے، کس طریقے سے سننی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کرے یہ ویڈیو دیکھنے والا ہر شخص، اس کے گھر والے، اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کی روزی، سب اللہ کے نور، حفاظت اور رحمت کے سائے میں آ جائیں۔ یا اللہ، جو بھی پریشان ہے، جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس کے رزق میں تنگی ہے، جس پر نظر بد، حسد یا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے، اے اللہ اس ویڈیو کو اس کے لیے راستہ، رحمت اور شفا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ لوگ کہتے ہیں جب سورہ بقرہ چلائیں تو گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں۔ تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے یا قرآن پاک میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ سورہ بقرہ چلانے پر لوگ دروازہ، کھڑکیاں کیوں کھولتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، پوری دنیا میں شیطان سے حفاظت کے لیے سب سے طاقتور چیز سورہ بقرہ کو مانا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ برکت ہونا ہر انسان کا حق ہے، زندگی کا سکون ہے، اور انسان کا شیطان دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، قرآن پاک نے بتا دیا ہے۔ تو ان چیزوں کا کیسے خیال رکھا جائے؟ اور سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ بات ہر عالم، ہر مکتب فکر، ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ دروازے اور کھڑکیاں کھولنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا علماء نے یہ کہا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ جب لوگ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اسپیکر پر چلانے کے دوران دروازے اور کھڑکیاں کھول دینی چاہیے تو یہ زیادہ تر ثقافتی اور روحانی وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہے۔ یہ روحانی اثر کی سوچ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ، گھر میں روحانی برکت لے آتی ہے۔ دروازے اور کھڑکیاں کھولنے سے یہ مثبت توانائی پورے گھر میں گردش کرتی ہے۔ ہوا اور آرام دہ ماحول۔ سورہ بقرہ لمبی سورت ہے اور اکثر لوگ اسے اسپیکر پر بلند آواز میں سنتے ہیں جس سے کمرہ گرم یا بند ہو سکتا ہے۔ دروازے اور کھڑکیاں کھولنے سے ہوا کی گردش بہتر ہوتی ہے اور اسے سننے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سے کھلے دل اور گھر کو برکت کے لیے کھولنے کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ اپنے گھر اور دل کو اللہ کے کلام کی برکت کے لیے کھول رہے ہیں۔ لیکن اہم بات، شرعی طور پر سورہ بقرہ سنتے یا سناتے وقت دروازے یا کھڑکیاں کھولنا ضروری نہیں ہے۔ تلاوت خود میں برکت لاتی ہے، چاہے دروازے بند ہوں یا کھلے۔ دیکھیں، سورہ بقرہ گھر میں شیطان سے حفاظت کرتی ہے، لیکن اس کا دروازے اور کھڑکیاں کھولنے سے کیا تعلق ہے؟ احادیث میں آیا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت شیطان کو گھر سے دور رکھتی ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ بلند آواز میں چلائی جائے تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو پاتا۔ لوگوں کی نظر میں دروازے اور کھڑکیاں کھولنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی آواز باہر تک پھیل جائے تو شیطان کے لیے داخل ہونا اور اثر ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دروازے اور کھڑکیاں کھول دو تاکہ آواز اندر اور باہر تک پہنچے اور روحانی حفاظت زیادہ ہو۔ دروازے اور کھڑکیاں کھولنے سے گھر میں ہوا اور برکت دونوں گردش کرتی ہیں۔ یہ ایک علامتی اور عملی طریقہ ہے کہ قرآن کی برکت پوری جگہ میں پہنچے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب لوگوں کے عقائد اور تجربات پر مبنی ہے۔ شرعی طور پر سورہ بقرہ سننا یا پڑھنا گھر کی حفاظت کے لیے کافی ہے، دروازے کھولنا فرض یا ضروری نہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں شیطان کو دور رکھنے اور برکت لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔
سورہ بقرہ کی تلاوت نہ صرف گھر میں برکت لاتی ہے بلکہ شیطان کو دور رکھ کر روحانی حفاظت بھی فراہم کرتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اسپیکر پر سورہ بقرہ چلانے کے دوران دروازے اور کھڑکیاں کھول دینا اچھا ہوتا ہے تاکہ اللہ کے کلام کی آواز گھر کے ہر کونے میں پہنچے اور برکت کی گردش پوری جگہ محسوس ہو۔ لیکن یاد رکھیں، اصل اہمیت صرف تلاوت کی ہے، دروازے کھولنا ضروری نہیں۔ یہ صرف ایک خوبصورت اور علامتی طریقہ ہے۔ ہم اپنے دل اور گھر کو اللہ کی رحمت اور نور کے لیے کھولیں۔ دیکھیں، احادیث میں سورہ بقرہ چلانا اور سننا برکت کہا گیا ہے اور شیطان کو بھگانے کا۔ احادیث میں کہیں پر بھی یہ بات موجود نہیں کہ کھڑکیاں کھول دیں تو ہی پڑھیں یا تو ہی سنیں۔ روحانی حفاظت اور گردش کا خیال، چونکہ اس تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اثر پوری جگہ میں ہو، نہ صرف اندر بلکہ باہر بھی۔ اسی لیے دروازے اور کھڑکیاں کھولنے کا خیال آتا ہے تاکہ آواز اور نور دونوں گھر کے کونے کونے تک پہنچے اور روحانی برکت گھر کی گردش میں آ جائے۔ دیکھیں، سورہ بقرہ ہو یا قرآن پاک کی کوئی بھی سورت، کہیں سے بھی تلاوت بلند آواز سے تلاوت کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ صرف گھر میں سورہ بقرہ کی یا کہیں سے بھی تلاوت حتیٰ کہ نرم آواز میں بھی کافی ہے۔ یعنی شرعی نقطہ نظر سے آواز گھر کے اندر ہو یا باہر پھیلے، وہ بنیادی معاملہ نہیں ہے، اصل مقصد تو تلاوت ہے۔ دیکھیں، جب آپ بڑے بڑے علماء کی فتاوی میں نے خود اس چیز کو بہت سرچ کر کے آپ تک کی یہ ویڈیو پہنچائی ہے، کہیں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں میں نے سنی یا پڑھی کہ سورہ بقرہ چلانے سے کھڑکیاں دروازے کھول دیں۔ بس آپ تلاوت کریں، یہی کافی ہے۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں برکت لانے اور شیطانی اثرات کم کرنے کے حوالے سے علماء اور روایتوں میں قبول ہے، مگر یہ کہ دروازے یا کھڑکیاں کھولنا لازم ہے، ایسی کوئی جامع یا واضح شرعی حکم یا فتویٰ نہیں ملا۔ اس لیے اگر کوئی اس روایت کو عمل میں لاتا ہے تو وہ اسے اپنی نیت اور روحانی جذبات کے تحت کر رہا ہے، نہ کہ اس پر مکمل اجماع علماء موجود ہے۔ دیکھیں، کوئی حدیث یہ نہیں کہتی کہ سورہ بقرہ چلانے کے وقت دروازہ کھولنا ضروری ہے۔ کسی بڑے عالم یا مفتی کی طرف سے بھی ایسا لازمی حکم نہیں ملتا۔ یہ ایک روحانی علامت ہے، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام چلے تو گھر کھلا ہو تاکہ ہر کونے میں نور پھیل جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے برکت کی گردش بڑھانے کا ذریعہ سمجھتے ہوں، کچھ اسے ہوا اور فضا بدلنے کا طریقہ مانتے ہوں، لیکن شرعی طور پر یہ ضروری نہیں۔ اصل مطلوب اور اصل طاقت سورہ بقرہ کی تلاوت ہے، چاہے اسپیکر پر ہو چاہے خود پڑھ رہے ہوں۔ تو دل کی بات یہ ہے کہ کھڑکیاں کھولنا ضروری نہیں، دل کھولنا ضروری ہے، گھر کھولنا نہیں۔ گھر والوں کا یقین کھولنا ضروری ہے۔ اللہ کا کلام خود ہی نور ہے، خود ہی حفاظت ہے، خود ہی برکت ہے۔ دروازہ کھلے یا بند ہو، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کھولنا چاہے تو نیت کے ساتھ کھول لے، لیکن شرعی طور پر یہ شرط یا فرض نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بات ثابت ہے کہ جنات اور شیاطین سورہ بقرہ سے بھاگتے ہیں۔ جی ہاں، یہ 100% سچ ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے یا سنی جائے، اسپیکر پر لگائی جائے۔ لیکن حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دروازہ کھلا ہو تب بھاگے گا، کھڑکی ٹھیک کریں تب نکل پائے گا، بند کمرے میں نہیں بھاگ سکتا۔ شیاطین کوئی انسان تھوڑی ہیں کہ دروازے سے نکلتے ہیں، ان کا نظام ہم جیسا نہیں۔ تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ کھڑکیاں کھولو؟ اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، مگر دونوں شرعی نہیں بلکہ لوگوں کا اندازہ۔ جیسے رقیہ کے وقت بند کمرہ بوجھلا لگ سکتا ہے، ہوا گرم ہو سکتی ہے، آواز دبتی ہے، پیشنٹ کو پریشر ہوتا ہے، تو شاید اسی لیے رقیہ والے مشورہ دیتے ہوں کہ ہوا فریش رکھو، کمرہ ایئری رکھو۔ تو یہ سب سکون اور کمفرٹ کے لیے ہوتا ہے، جنات وغیرہ پر کوئی شرعی اثر نہیں پڑتا اس سے۔ یہ لوگوں کا اپنا تصور بن گیا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں شیطان بھاگتا ہوگا تو کسی راستے سے ہی بھاگے گا، جبکہ جنات وغیرہ ہوا جیسے ہوتے ہیں، بند کمرے، بند دروازے ان کو روک نہیں سکتے، ان کو کراس کر سکتے ہیں، ان کو دروازے یا کھڑکی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سورہ بقرہ سے شیطان بھاگتا ہے، یہ 100% بات صحیح ہے، مگر اس کا راستہ دینے کے لیے کھڑکیاں کھولنا کوئی شرعی بات نہیں۔ دروازہ کھلا یا بند، برکت تو تر کر ہی رہتی ہے۔ جنات کو یا شیاطین کو نکلنے کے لیے فزیکل راستہ نہیں چاہیے۔
آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے یہ بات سنی سمجھ کر عمل کی نیت کی، اس کے گھر سے ہر شیطانی اثر، نحوست، ہر بے سکونی، ہر پریشانی، ہر مشکل دور فرما دے۔ یا اللہ پاک اس کے گھر میں نور، رزق، برکت، محبت، حفاظت اور سکون اتار دے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا دے اور صحیح بات پھیلانے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو بھول میں یا جان کر، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ سورہ بقرہ کی برکت سے ان سب کے دلوں، گھروں اور زندگیوں میں خوشی لکھتے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کر دیا کریں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن کی برکت آپ کے گھر میں بس جائے، ہاں جی تو سن لیا نا آپ نے، سورہ بقرہ نور ہے، شفا ہے، حفاظت ہے، اور اگر آپ بھی اسی یقین، اسی محبت اور اسی عقیدت سے اسے اپنے گھر میں چلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی قدرت سے اگلی رحمت کی کہانی آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، شکریہ۔